طوفان میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا، ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا۔ ظاہر بھائی سمجھ لیجیے، ارے واہ بھائی واہ، خدا میں ابھی اس کے حوالے سے طوفان میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا۔ ہاں یہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، مجھے یہاں پر ہی شاید مقام درگاہ میں ہی کسی شاعر نے 10 روپے دیے تھے۔ ان لوگوں سے 10 روپے مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ 10 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا بھی کہیں، میں نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچھتاتا ہے، میں نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچھتاتا ہے۔ جانے کیا بات ہے شبیر تیری محفل میں، خرچ ہم جتنا کریں اتنا مزہ آتا ہے، خرچ ہم جتنا کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ تو اب شعر پڑھوں، سنیں گے، خاص کر انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ طوفان میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا، ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا، یہ بات ہوئی آپ کی آواز سے ظاہر۔ دیکھیں اگر مل رہا ہے تبھی بولیے گا، آپ لوگ اردو ادب کی زبان سمجھتے ہیں، ہے نا؟ طوفان میں جسے یا علی کہنا نہیں آتا، ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا، یہ بات ہوئی آپ کی آواز سے ظاہر، شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا، شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا، شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا۔ واہ بھائی واہ، شبیر کے عاشق پہ کہاں بیٹھے تھے آپ لوگ؟ شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا۔ اب شعر پڑھ دوں میں، سن لیجئے۔ اب تھوڑا سا مزاج اگر بنائیں گے تو ایسا نہیں کہ میں پرانے نئے ہی شعر سناؤں گا، لیکن تھوڑا سا مزاج بنائیے تب نا۔ دہر میں جو بھی پے امن و اما بولتا ہے، دہر میں جو بھی پے امن و اما بولتا ہے، حق میں اس شخص کی یہ سارا جہاں بولتا ہے۔ دہر میں جو بھی پے امن و اما بولتا ہے، حق میں اس شخص کی یہ سارا جہاں بولتا ہے، یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے اے بنت نبی۔ کئی لوگوں نے کئی اعتبار سے اس پر شعر کہا ہے، اب میں بھی شعر پڑھ رہا ہوں، سن لیں۔ دہر میں جو بھی پے امن و اما بولتا ہے، حق میں اس شخص کی یہ سارا جہاں، یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے اے بنت نبی، ورنہ سر تن سے جدا ہو کے کہاں بولتا ہے، جدا ہو کے کہاں بولتا ہے، ورنہ سر تن سے جدا ہو کے کہاں بولتا ہے، یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے بنت نبی، ورنہ سر تن سے جدا ہو کے کہاں بولتا ہے، ورنہ سر تن سے جدا ہو کے کہاں بولتا ہے، ورنہ سر تن سے جدا ہو کے کہاں بولتا ہے۔ اگر پہلے ہی آپ لوگ اس طرح بول رہے ہوتے تو بہت اچھے اچھے شعر ہم نے اور بھی پڑھ دیے ہوتے، موقع کا فائدہ ہم لوگ بھی اٹھاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب بس نعت کے، جی بس بلا تاخیر نعت کے شعر سنیں، 2-3 شعر سنیں، اگر اچھا لگے تو کہیے گا سبحان اللہ، اور نعت کا شعر اچھا ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بولیے گا۔ عشق سرکار کا جس دل میں بسیرا ہوگا، ظاہر بھائی خود ایک قلمکار ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ شعر کہتے بھی ہیں تو شعر سمجھتے بھی زیادہ ہیں۔ اور عشق سرکار کا جس دل میں بسیرا ہوگا، اس کی قسمت میں سویرا ہی سویرا ہوگا۔ اب آپ لوگوں کی آواز نکلی ہے، کیا بات ہے، آپ لوگ سست پڑ گئے۔ عشق سرکار کا جس دل میں بسیرا ہوگا، اس کی قسمت میں سویرا ہی سویرا ہوگا، ناز سورج کو بھی اس وقت ہوا ہوگا ضرور۔ علماء کرام سمجھ گئے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ لوگوں سے دیکھنا یہ کہ آپ کی فکر کہاں تک پہنچتی ہے۔ عشق سرکار کا جس دل میں بسیرا ہوگا، اس کی قسمت میں سویرا ہی سویرا ہوگا، ناز سورج کو بھی اس وقت ہوا ہوگا ضرور، جب علی کے لیے سرکار نے پھیرا ہوگا، جب علی کے لیے سرکار نے پھیرا ہوگا، ناز سورج کو بھی اس وقت ہوا ہوگا ضرور، جب علی کے لیے سرکار نے پھیرا ہوگا، جب علی کے لیے سرکار نے
پھیرا ہوگا. اور ایک بہت اچھا شعر ہے، اگر اجازت دے تو پڑھ دوں، سنیں گے آپ؟ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. آج پھیلی ہے فضاؤں میں یہ کیسی خوشبو، عشق سرکار کا جس دل میں بسیرا ہوگا اس کی قسمت میں سویرا ہی سویرا ہوگا. ناز سورج کو بھی اس وقت ہوا ہوگا ضرور جب علی کے لیے سرکار نے پھیرا ہوگا. آج پھیلی ہے فضاؤں میں یہ کیسی خوشبو، میرے سرکار نے گیسو کو بکھیرا ہوگا. میرے سرکار نے گیسو کو بکھیرا ہوگا، میرے سرکار نے گیسو کو بکھیرا ہوگا. اب یہ بلا تاخیر ایک پاکیزہ خطاب، تھوڑی دیر کی ایک خوبصورت گفتگو، بہت ہی پاکیزہ اصلاحی خطاب سماعت کرنے کے لیے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں میں خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شاہ مولانا شکیل احمد صاحب اللہ قادری سے بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سے خطابت پر جلوہ بار ہوں اور ادب کے ساتھ حضرت کا نعروں سے استقبال کر لیں. تھوڑا بلندی جو ہے بیداری کے ساتھ جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، فیضان شہباز حسینی. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آئیں ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے آقا حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ روحی فدا سید انس و جان مالک ہفت آسمان نازش ہر دو جہاں سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. حصول نجات کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے صبا لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو، اے صبا لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو، میں بھی سونگھوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو. سرکار نظمی فرماتے ہیں اے صبا لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو، میں بھی سونگھوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو. اور یوں تو ہے ہند وطن میرا کئی پشتوں سے، یوں تو ہے ہند وطن میرا کئی پشتوں سے، طیبہ سے آتی ہے روحانی وطن کی خوشبو. اور نکہت فاطمہ زہرا سے معطر ہے جہاں، نکہت فاطمہ زہرا سے معطر ہے جہاں، دور تک پھیلی حسین اور حسن کی خوشبو. آپ سے دور رہوں آقا یہ منظور نہیں، آپ سے دور رہوں آقا یہ منظور نہیں، اب تو نظمی کو سنگھا دیجئے ملن کی خوشبو، اب تو نظمی کو سنگھا دیجئے ملن کی خوشبو، اے صبا لے کے تو آ ان کے بدن کی خوشبو. آج 1 سال کے بعد اپنے مرکز عقیدت میں ہم اور آپ جمع ہیں. آستانِ شہباز الاولیاء پہ کاسے گدائی لیے حاضر ہیں. مولا کریم ہماری کشکول تمنا کو مرادوں سے معمور فرمائے اور شہباز الاولیاء کا فیضان عطا فرمائے.
قلندر لاہوری نے کہا تھا تازہ خواہی داشتن گردہ غہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاند ای قصے پاری نارا۔ سجا لے دل کی دنیا داغ ہے عشق احمد سے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتا۔ ان یادوں کا بڑا دخل ہے ہماری زندگی میں۔ ہم جو باقی ہیں، ہماری کوئی پریکٹیکلی کوشش نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کی، دراصل ان یادوں نے ہمیں بچا رکھا۔ یہ یادیں بھی اگر ہمارے ذہن سے نکل جائیں تو پھر ہم طاق نسیاں کی نظر ہو جائیں گے۔ لیکن یادوں کو ہم سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، لیکن اسے عملی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ جس آستانے کرم پہ حاضر ہوتے ہیں تو حاضری کے آداب امام اہل سنت نے تحریر فرمائے۔ غور کریں، حضور مفتی صاحب اللہ کے خطاب نے زاویہ فکر کو بدل دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ کسی مزار پر حاضری سے قبل جب بھی آپ ارادہ کریں کہ ہم کہیں کسی مزار پہ حاضر ہونے جا رہے ہیں حاضری دینے کی غرض سے، تو دو تین چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے تو دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ صاحب مزار کے حالات کو پہلے معلوم کریں۔ جس قدر آپ کو صاحب مزار کے حالات سے واقفیت ہوتی جائے گی، اس کے عظمت کا تصور آپ کے دل میں بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارا دین مذہب اسلام اندھیری راتوں کا مسافر نہیں، یہ اجالے عطا کرنے والا دین ہے۔ ایسا نہیں کہ ہوا جدھر کی ہو ادھر چلو، نہیں، بلکہ اجالے میں چلو۔ جب بھی کسی مزار پر حاضری دینے جاؤ تو پہلے صاحب مزار کے حالات سے واقفیت حاصل کرو۔ یہ امام اہل سنت تحریر فرماتے ہیں تاکہ تمہارے دل میں صاحب مزار کی جس قدر عظمت آشکار ہوگی اتنا ہی زیادہ قبولیت، حاضری کی قبولیت کا امکان بڑھتا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں جا کے ہم لہو و لعب نہیں کریں گے۔ جب جانیں گے کہ ہم جس کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ اتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ اس کی ایک نگاہ کرم ہمیں اوج ثریا تک بھی پہنچا سکتی ہے، اور ایک نگاہ غضب ہمیں تحت الثری تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ یہ کیسا امتزاج دیا سرکار اعلیٰ حضرت نے، اور وہاں پر جائیں تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ جس قدر فاصلے زندگی میں آپ رکھتے اتنے ہی فاصلے آپ ویسے بھی برقرار رکھیں۔ جیسے زندگی میں آپ کسی بڑی شخصیت سے پیش آتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ صاحب مزار اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اتنے ہی آداب کو ملحوظ رکھیں۔ تو یہ ہمارے دین کے بتائے ہوئے طریقے ہیں جس پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ۔ مولا صلی وسلم علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے پناہ احسان فرمایا، اس کے احسانات کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بلکہ ان احسانات کے تصور میں، شکریہ کے تصور میں اقبال کا اپنا مزاج ہے، جو کہتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ رب کتنا عظیم ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ پوری کائنات اور اس میں جتنے ذرات ہیں، ما بین السماوات والارض وما فوقہا وما تحتہا، سب کا خالق و مالک رب کائنات ہے۔ یہ مسلم عقیدہ ہے کہ سب کو رب نے ہی پیدا کیا ہے، وہی سب کا خالق ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ لیکن بڑا فرق ہے انسان کی تخلیق میں اور دیگر مخلوقات کی تخلیق میں۔ ساری تخلیقات جو آج وجود میں آئی ہیں یہ کن کے تحت ہے۔
یہ رب کی عظیم قدرت ہے کہ اس نے اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے، جو آپ نے کبھی قرآن پاک کو نہیں پڑھا جس میں رب کریم اپنی قدرت کے دعوت نظارہ دے رہا ہے؟ انظر الی الجبال کیف رفعت، انظر الی الابل کیف خلقت، انظر الی الارض کیف سطحت۔ کیا تو زمینوں کو نہیں دیکھتا؟ کیا تو پہاڑوں کو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے انہیں کیسے روکے رکھا ہے؟ انظر الی السماء۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم قدرت ہے کہ اس نے لفظ کن سے سب چیزوں کی تخلیق فرما دی۔ مشیت کے ارادے میں بات آئی اور وہ چیز سامنے جلوگر ہو گئی۔ اس کے لیے اس کو کوئی دنیا کی طرح اسباب اکٹھے کرنے نہیں پڑے، لیکن انسان واحد مخلوق ہے جسے رب تعالیٰ کی دست قدرت کا شاہکار کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو لفظ کن سے ہمیں بھی پیدا فرماتا، لیکن نہیں، اللہ نے ساری مخلوقات کن سے پیدا فرمائی، ہو جا، وہ چیز ہو گئی، لیکن انسان کو کن سے نہیں پیدا فرمایا، اسے اپنے دست قدرت کا اعجاز عطا فرمایا، دست قدرت سے سنوارا، تجلیات انوار کی بارشیں اس پہ ہوئیں، وہ مسجود ملائکہ بنایا گیا، اور جو پہلا انسان بنا وہ کائنات کا پہلا نبی بن کے آیا، تاکہ پتا چلے کہ یہ وہ مخلوق اب میں بھیج رہا ہوں جو میری نیابت کا اصل مستحق ہے۔ اسی کے ذریعے میری نیابت منتقل ہوگی، اور میری نیابت اور میری الوہیت کا فیض اسی کے ذریعے ملے۔ غور کریں آپ، اللہ نے اپنی الوہیت کا فیض بندوں کو عطا کرنے کے لیے کائنات کے پہلے انسان کو نبی بنا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جو نبی بن رہے ہیں پہلے، وہ کسی کے نور کے پرتو بن گیا، وہ ہمارے آقا کا نور ہے۔ نور تو سرکار کا بہت پہلے جلوگر ہو چکا تھا، مگر رب نے اپنے قرب خاص میں رکھا، اور اس نور کا فیض، اپنی الوہیت کا فیض، دونوں کا سر چشمہ حضرت آدم کو بنا، وہ وہاں سے بنے اور نور مصطفیٰ اور انوار الہیہ لے کر کے دنیا میں جلوگر ہوئے، اور یہ سلسلۃ الذہب اللہ نے انبیاء کا اس کائنات پہ رکھا اپنے نائبین کی شکل میں، جو منتہی ہوتا ہے ہمارے آقا کی ذات کریمہ۔ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے، سرکار کی ذات پاک پہ تمام ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک اعلان فرما دیتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، میرے حبیب آ گئے ہیں، اب ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ نبوت کا اتمام ان پر کر دیا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، اللہ نے حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے آقا تک جو تعداد بتائی گئی، کم و بیش 1 لاکھ یا غالباً 2,24,000 انبیاء اکرام، یہ نائبین پروردگار بن کر آتے رہے، لیکن صف انبیاء میں، گروہ انبیاء میں ہمارے آقا کی ذات گرامی ایسی ہے جو مظہر صفات رب بھی ہے اور مظہر ذات رب بھی۔ یہ اعجاز صرف سرکار کو حاصل ہے، آقا کے علاوہ جتنے نبی ہیں وہ سب مظہر صفات رب ہیں، اور میرے آقا بیک وقت مظہر صفات بھی ہیں اور مظہر ذات بھی۔ شاید اس جملے کو سنیں گے آپ اور اپنے آقا کی عظمت پہ آپ ناز کریں گے کہ ہم کیسے عظیم آقا کی امتی ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک ایک اعجاز اپنے نبیوں کو عطا کر دیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ کو اعجاز مسیحی عطا کر دی، جناب موسیٰ کو ید بیضا عطا کیا، جناب خلیل اللہ کو خلت کا تاج عطا کیا، لیکن سرکار کی ذات پاک ایسی ہے جو بیک وقت سرکار خود ہی صفات ہے، اللہ کے تمام صفات کے مظہر ہیں۔ یقین نہیں آتا؟ آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں پیڑ شق ہو، کہتے ہیں کہ پیڑ شق ہو، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے کہ آقا
آقا چلیں تو درخت سنگ و حجر سلام کریں، اور پوری کائنات ان کی بارگاہ میں جو ہے آداب و محبت کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ یہ سرکار کا جو ہے مظہر صفات رب ہونا ہے کہ وہ ایسے ایسے اعجاز دکھاتے ہیں جس سے انسانی عقل ہیتے ورتے حیرت میں پڑتی ہے۔ آج تک بتائیے، سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اگر نبی کا اعجاز دیکھنا ہو تو دیکھو مدینے سے لے کر کے آسمانوں تک ان کی حکومت چل رہی ہے، لیکن میں نے مظہر ذات کا دعویٰ کیا ہے تو اس کی دلیل دینے جا رہا ہوں۔ کوئی نبی یہ اعلان نہ کر سکا جو میرے آقا نے اعلان فرمایا، من رعانی قدر الحق، یہ اعلان صرف آقا کا ہے، کسی اور نبی کا نہیں۔ سرکار نے مکے کی گلیوں میں اعلان کیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ یہ اعلان کسی نبی کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے آپ دیکھ لیں، حیات طیبہ کو مطالعہ کریں، کسی نبی نے اتنا بڑا اعلان نہیں کیا جو ہمارے آقا نے اعلان کیا ہے۔ اگر سرکار مظہر ذات نہ ہوتے تو پھر یہ اعلان کیوں فرماتے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں من رعانی قدر الحق، جو کہے کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے۔ تو سرکار مظہر ذات بھی ہے اور مظہر صفات بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ یوں تو پوری دنیا سرکار کی شان میں رتب اللسان ہے، لیکن کچھ ایسے شان ہیں جو آقا نے خود بیان فرمائے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے 4 یا 5 چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے پوری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، وہ فضائل سرکار نے خود بیان فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں انا شفیع یوم القیامہ، میں قیامت کے دن کا شفیع ہوں، میں قیامت کے دن کا شفیع ہوں، شفاعت کی باگ و ڈور میرے ہاتھوں میں ہے۔ میرے امام نے مچل کے کہا اس آتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، سرکار شفیع ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے لواء الحمد فرمایا ہے، جس کے نیچے تمام اولین و آخرین جمع ہو کر کے میری حمد و ثنا کر رہے ہوں۔ دیکھیے اس جلسے کی آبرو جناب زین العابدین صاحب اب آ چکے ہیں، اور میں بہت جلدی اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت نے حکم دیا 10 سے 15 منٹ کا، لیکن تمہید کے طور پہ بات آگے نکل جاتی ہے، اور جب تمہید مکمل ہوتی ہے تو وقت کی تنگی دامنگیر ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے قرب خاص میں بلا کے دنا فتدلہ کی منزل سے ہمیں سرفراز فرمایا، جہاں کسی کا وہم و گما تک نہ جا سکا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، نشان کیف و الا کہاں تھا، اور نہ کوئی ساتھی نہ کوئی منزل نہ کوئی مرحلے تھے، ان مرحلوں میں آقا کو بلایا گیا۔ یہ 3 شان آقا نے فرمائی، اور آقا فرماتے ہیں انا سید و اولاد آدم، مجھے اللہ نے اولاد آدم کا سردار بنایا، بلکہ ان کے بھی سردار ہیں وہ جن کی نسل میں ہیں۔ یہی تو پکارا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے جب ملاقات آقا کی ہوئی ہے پہلے آسمان پر شب معراج، تو حضرت آدم نے یہی کہا تھا ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے۔ آقا آپ میری درخت کے پھول ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جڑ ہیں، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے موجود شد فرع تست۔ یہ اعلان ہے کہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ سرکار کی فرا ہے۔ تو یہ آقا نے اعلان فرمایا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی، مگر اس پر فخر میں نہیں کرتا۔ دوسری چیز آقا فرماتے ہیں جس طرح فضائل و مراتب کا جو مجھے اللہ نے عطا کیے کسی کی زندگی میں جواب نہیں ملتا، ایسے ہی جو مصائب ہماری زندگی میں آئے ہیں وہ کسی کی زندگی میں اس کا بھی جواب نہیں ملتا۔ یعنی جن راہوں سے حبیب کو گزارا گیا، ان راہوں سے، ان کلفت کی
راہوں سے کوئی اور نبی نہیں گزرا، کوئی اور نبی نہیں گزرا جن کلفت کی راہوں سے سرکار کو گزارا گیا۔ اور وہ کسی نے کہا نا، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر، یہ وہ محبوب کا سینہ تھا، یہ محبوب کا وجود نازنین تھا کہ جس نے اتنے بڑے صدمے کو برداشت کر لیا، آج تک دنیا میں کوئی اس کی نظیر نہ پیش کر سکا۔ اور ایسا عظیم صدمہ، ایسی عظیم ابتلا کی وہ آزمائش جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے، سمندر نہ اٹھا سکے، خدائی کی ایک بھی شے نہ اٹھا سکے، وہ قلب ناز مصطفیٰ پر گزرا ہے۔ مجھے اجازت دیں، میں معذرت کے ساتھ 10 منٹ لوں گا اور وہ دلدوز مناظر کے چند جھلکیاں آپ کو دکھا کے گزر جائیں، تاکہ ہمیں بھی، ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، ہمیں بھی یہ احساس پیدا ہو کہ ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ اور یہ دین بڑی مشکلوں سے ہمیں ملا ہے، یہ امانت ہمیں ایسے ہی آسانی سے نہیں مل گئی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوبیت کی اعلیٰ منزل پہ فائز ہیں، اور انہی کی محبوبیت کے طفیل پوری کائنات کو اللہ کی عطائیں ملتی ہیں۔ لیکن ذرا وہ میں سیرت پاک کا وہ پہلو آپ کے سامنے رکھوں جس پہلو میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ سرکار نے طائف کے وادی میں کس قدر مظالم سہے ہیں، کہ مظالم سہنے کے بعد بھی آپ نے دعائے ہلاکت نہیں فرمائی۔ فرمایا گیا خون سے رنگین ہے طائف میں پیاری ایڑیاں، سرور عالم کے لب پر بد دعا تاہم نہیں۔ وہ طائف کی وادی ہو، بدر کا میدان ہو، وحد کی منزل ہو، خندق کی وادی ہو، آپ دیکھتے چلے جائیں کہ سرکار اپنے غلاموں کے ساتھ کہاں کہاں نظر آتے ہیں دین کی بقا کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب یوم بدر تھا اس دن کا بیان ہے حضرت ابوبکر صدیق کا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج کے دن سے زیادہ بے قرار آقا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سرکار اس قدر رو رہے تھے سجدے میں سر رکھ کر کے کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں سرکار کے چادر مبارک شانے سے نیچے اتر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس دن آقا اتنا روئے کہ اللہ رب کریم نے فتح کا مژدہ دے کر کے جبریل کو بھیجا بدر کی وادی میں، اور فرشتوں کی مدد اترتے ہوئے ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، فرشتوں کی جماعت قطار اندر قطار اتر رہی تھی۔ سرکار کی دعا تھی بدر کی وادی سے اسلام کے پودے کو زندگی مل رہی تھی۔ آقا نے یہی کہا تھا، اے مولا ہم نے وادی ذی المجاز میں، ہم نے طائف کی وادیوں میں پتھریں کھائے، اور خانہ کعبہ کے صحن میں ہمارے اوپر غلاظتیں ڈالی گئی۔ محمد عربی کی یہ محنت فقط 313 ہے، اگر یہ آج نیست و نابود ہو گئے لن تو بتا تیری بندگی کبھی نہ ہو سکے گی۔ ہم تجھ سے ان 313 کی حیات مانگتے ہیں اور ان 313 کے ذریعے متاع اسلام کا وقار مانگتے ہیں۔ سرکار نے دعا فرمائی، فرشتوں کی مدد آ گئی، اور بدر کا نقشہ ایسا دنیا کے سامنے آیا کہ پوری کائنات تہوبالا ہو گئی کہ 313 نے نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ وہاں سے اٹھیں آپ، بدر سے آگے چلیں، جب وحد کا مارکہ ہوا، وحد میں سرکار پر کیا صدمے آئے۔ آقا کے وہ جانثار چچا حضرت امیر حمزہ، انہیں بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے، بڑے زوراور پہلوان تھے، آپ سے مقابلے کی تاب عرب میں کسی کو نہیں تھی۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت جب ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی، آقا صحابہ سے پوچھتے تھے ما فعلا لأمی، میرے چچا کے ساتھ کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ سرکار امیر حمزہ کے جسم نازنین کا مسلح بنایا گیا، سرکار نے دیکھا اور بہت رنج سہے آقا نے۔ اب آپ بتائیے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں بھی رنج سہے، وحد میں بھی رنج سہے، فکر امت کے لیے آقا کس قدر بے قرار ہوئے۔ کیا آپ نے وہ تاریخ نہیں پڑھی ہے سیرت کی؟ یہ کہیں سرکار غاروں میں روتے ہیں، کہیں سرکار جو ہے مدینے کی وادی میں رو رہے ہیں تاکہ امت کو دین مل جائے، امت کو وقار مل جائے۔ بڑی محنتوں کے ساتھ سرکار نے دین کے پودے کی آبیاری فرمائی، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہوا، اس دنیا سے
سرکار تشریف لے جانے لگے تو سرکار کو یہ خوشی ہوئی کہ ہم نے جس دین کی پرورش کے لیے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اس کو بچانے والے موجود ہو گئے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والی جماعت موجود ہو گئی ہے۔ صحابہ کی شکل میں سرکار نے ایسے ایسے لالو گوہر چھوڑے کہ جنہوں نے امانت مصطفیٰ کو ایسا سنبھالا کہ آج 1500 سال گزر جانے کے بعد، دنیا کے ہزار نشیب و فراز کے بعد، دین کا وقار اب بھی سلامت ہے، قرآن پاک کا وقار اب بھی سلامت ہے۔ اب بھی کوئی ظالم کی جرات نہ کر سکا کہ قرآن کے ایک حرف میں تبدیلی کر دیں۔ اور مجھے کسی مفکر کا قول یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور نبیوں کی کتابیں نہیں بچی، نہ تو توریت بچی، نہ تو زبور و انجیل بچی، اس لیے نہیں بچی کہ اور نبیوں کی امتوں میں کوئی حسین اعظم جیسی شخصیت موجود نہیں تھی، مگر امت رسول میں حسین جیسی شخصیت موجود ہے جس نے یہ مزاج دے دیا ہے کہ کنبہ لٹتا ہے تو لٹ جائے، قبیلہ لٹتا ہے تو لٹ جائے، خاندان کا بلیدان ہوتا ہے گوارا ہو جائے، مگر عظمت دین پر آنچ نہیں آنے پائے گا، دین کا وقار مٹنے نہیں پائے گا۔ یہ ثابت کر دیا حسین اعظم کے لہو نے کہ جب تک حسینی مزاج زندہ ہے تب تک دین اسلام زندہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حسین پاک کا مزاج ہی دین کو تحفظ عطا کرتا ہے، دین کو پروٹیکشن عطا کرتا ہے۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے، میدان بدل گیا ہے لیکن جنگ یہ جاری رہے گی قیامت تک۔ یہ جو کربلا کی جنگ ہے نا، یہاں سے دو مزاج مل رہے ہیں۔ جانتے ہیں یزید کا سوچنا کیا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی حق ہے، مگر امام علی مقام نے فرمایا نہیں، طاقت حق کا معیار نہیں ہوتی ہے، جہاں حق ہے وہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ نے زمانے کو بتایا کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، اس لیے آج پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی محبت سے امام علی مقام کی پرورش فرمائی تھی، سرکار نے فرمایا تھا من احب الحسین فقط احبنی، جس نے میرے شہزادے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ شاید یہی وجہ رہی کہ امام علی مقام کی ہم وہ تعظیم نہیں کر پاتے جو صحابہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اگر حسنین کریمین کی آمد ہو جائے وہ اپنے تخت و تاج سے اٹھ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں نے دیکھا تھا کہ راکب دوش مصطفیٰ آ رہا ہے، رسول پاک کا لعاب دہن پینے والا آ رہا ہے، نوجوانان جنت کا سردار آ رہا ہے۔ صحابہ اس لیے عزت کیا کرتے تھے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات حب آل محمد فماتا شہیدا، جو میری آل کی محبت میں دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہو کر کے مرے گا۔ میں امام علی مقام کے بچپنے کا اعجاز دکھاتا ہوں۔ امام علی مقام کو سرکار نے کتنا مانا ہے، کتنی محبت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جمعۃ المبارکہ کا دن تھا اور خطبہ جمعہ دے رہے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم۔ کون عمر فاروق اعظم؟ وہ عمر جس کے آدھا پشیدہ سقر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا پشیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ خطبہ دے رہے ہیں کون؟ سیدنا عمر فاروق اعظم، جنہیں قیصر و کسریٰ آنکھ ملانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اگر کوڑے مار دیں تو زمین کا زلزلہ رک جائے۔ وہ ذات کا نام عمر ہے جس کی شان آقا نے بیان فرمائی کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ نہ بند ہوا ہوتا تو جناب عمر نبی ہوتے۔ یہ جناب عمر ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، امام علی مقام آتے ہیں، امام حسین آئے اور آپ نے کہا عمر آپ نیچے آ جاؤ، یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے، آپ اس پہ کیسے چلے گئے؟ حضرت عمر فاروق اعظم فوراً اتر آئے۔ اندازہ تو کریں آپ، ادھر امام علی مقام نے فرمایا یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں، آپ نیچے اتریے۔ بچپنے کی بات ہے، یہ بچپنے کا اعجاز ہے، ابھی شعور کی وہ منزل نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں نیچے اتریے۔ جب نیچے اتر آئے تو مولا علی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد امام حسین سے فرماتے ہیں اے بیٹا حسین ایسا نہیں کرتے ہیں،
یہ امیرُ المومنین ہیں, یہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں, اور تم نے انہیں نیچے اتار دیا. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مولا علی کا بازو تھاما, کہا شیر خدا آپ اس بیچ میں نہ آئیں, یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے, اس میں آپ دخل اندازی نہ دیں, مجھے انہوں نے اتارا ہے. عمر کی حیثیت نہیں ہے کہ عمر منبر پر چلا جائے. کہتے ہیں عمر تو ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہے, عمر کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے, عمر خطاب کا بیٹا ہے. ممبر تو حسین کے نانا کا ہے, دین تو حسین کے نانا کی ہے, جنت تو حسین کے نانا کی ہے, شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے. ادھر آئے نیچے. امام علی مقام نے فرمایا اے عمر یہ بتاؤ تمہارے نانا نے کوئی ممبر نہیں بنایا ہے؟ کہا نہیں, عمر کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے. کہا اچھا اگر تمہارے نانا نے ممبر نہیں بنایا ہے تو جاؤ میرے نانا ہی کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. آپ نے فراز فرمایا, ممبر پہ گئے. اس کے بعد تحدیث نعمت کے طور پہ کہتے ہیں عمر کو امام علی مقام نے اب ممبر پہ کھڑا کر دیا ہے, اس لیے عمر کو اب کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے, نہ عمر کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے. یہ سند ہو گئی اس بات کی کہ مجھے امام علی مقام نے ممبر پہ فراز کر دیا. یہ شان تھی کہ انہیں جو ہے سارے صحابہ تعظیم کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی اور امام علی مقام کو بٹھالا, اور بٹھانے کے بعد صحابہ کے مجمع میں آقا نے اعلان فرمایا یہ میرا بڑا بیٹا حسن یہ امت کے دو عظیم گروہوں میں تصادم سے بچا لے گا, صلح سے بچا لے گا, خوریزی سے بچا لے گا, اور یہ میرا بیٹا حسین اپنا سر دے کر کے اپنی جان کو داؤں پہ لگا کر کے دین کی عظمت کو بچا لے گا. اب یہ حدیث نبوی کی دونوں تشریح آپ کو میں دکھا کے اپنی بات ختم کروں. واقعہ گزر گیا سرکار کے 30 سالوں کے بعد جب امام حسن مجتبی تخت خلافت پہ متمکن ہوتے ہیں, 6 مہینے تک آپ نے تخت خلافت کو سنبھالا ہے. امام حسن مجتبی جب آپ نے دیکھا کہ امت اس وقت انتشار کی راہوں پہ چل رہی ہے, حضرت امیر معاویہ کو بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد کہتے ہیں امیر معاویہ یہ خلافت تم سنبھالو, اس کی ہم خلافت کو دنیا کو نہیں پسند کرتے, یہ ہمارے لیے آفت ہے, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. دنیا کا اتنا بڑا اعزاز آپ نے اٹھا کر کے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا, لیکن اس بات کا ان کے دل پہ اتنا گہرا اثر تھا کہ آپ تاہین حیات حضرت امیر معاویہ باقاعدہ ماہانہ وظیفہ لے کر کے, ہدیہ لے کر کے بارگاہ امام حسن مجتبی میں آیا کرتے تھے اور پیش کیا کرتے تھے, حضور آپ قبول فرمائیں اور مجھے شاد کام فرمائیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ 4 لاکھ درہم لے کر کے, توجہ کریے گا, 4 لاکھ درہم لے کر کے دمشق سے چلے اور کوفہ آئے. امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ کسی جنگ کے بعد بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا, تو اس کا ایک خطیر حصہ لے کر کے امیر معاویہ آئے امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں اور سامنے رکھا. کہا حضور یہ میں تشکر کے طور پر لایا, شکریہ کے طور پر لایا ہوں, اسے آپ قبول فرما لیں. حضرت امیر معاویہ سامنے رکھتے ہیں اور دست بستہ دونوں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. حضرت امیر معاویہ ایک گوشے میں کھڑے ہیں, دیکھتے کیا ہیں کہ امام حسن مجتبی بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے 4 لاکھ درہم رکھا ہوا ہے. اتنے میں آپ کے اندر کاشان انور سے ایک غلام نکلا, اور اس غلام کا نام تھا قمبر. یہ خاندانی پشتینی غلام تھا جو مولا علی کے زمانے سے, خاتون جنت کے زمانے سے اس در کی گدائی کرتا چلا آ رہا تھا. آؤ استاد زمن کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے پر جبریل کاسے گدائی لیے آتے ہیں, کسی اور کی کیا حیثیت ہے. چنانچہ امیر معاویہ کا بیان ہے کہ میں کھڑا دیکھ رہا ہوں, وہ غلام اندر سے نکلتا ہے, اور نکلنے کے بعد امام حسن مجتبی کے نالین مبارک کو اٹھاتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے, سر پہ رکھتا ہے, کپڑے سے مس کرتا ہے, پھر وہ نالین رکھ کے جانے لگتا ہے. یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا.
کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتا تھا دن کی پہلی صبح کو تو سرکار کے نالین کو بوسہ دیے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اس دن بھی جب وہ نالین کو بوسہ دے کے بڑھنے لگا تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں قمبر کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور بال بچوں میں جا رہا ہوں، اپنے روزانہ کے معمولات کے حساب سے میں جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ قمبر ادھر آؤ، یہ دیکھو امیر معاویہ نے کچھ لا کے رکھا ہے، اسے لے جاؤ اور بچوں پہ صرف کر دینا۔ حضرت امیر معاویہ کے دل پہ اتنا گہرا اثر پڑا، آپ نے کہا اے شہزادے رسول، اتنی بڑی مادی دولت میں لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، آپ نے کاش اسے انگلی بھی لگا دی ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا امیر معاویہ اس کی حیثیت ہماری نظر میں اتنی ہے کہ جو ہمارے خاندان کا غلام ہوتا ہے، جو ہمارے خاندان کا نیاز مند ہوا کرتا ہے، ہم اسے دے دیا کرتے ہیں، ہمیں اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ اس حسن کو کسی کے مال کی کیا ضرورت جس کے نانا کا مسند ناز عرش بری ہو اور جنت جس کے در کی کنیز ہو، وہ پوری دولت اٹھا کر کے آپ نے حوالے کر دیا۔ یہ شان تھی امام حسن مجتبیٰ کی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے خطبہ پڑھا سید الاسخیاء، حال یہ تھا کہ صبح سے شام تک آپ جو کچھ رہتا تھا راہ خدا میں لٹا دیتے تھے۔ کسی نے کہا حضور کل کیا ہوگا؟ تو آپ فرماتے تھے جو کل لانے والا ہے وہی حسن کے حالات بھی دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ یہ حال تھا زوجیت رسول کا، جتنا شرف امت کو آپ نے عطا کیا ہے کسی اور نے نہیں عطا کیا۔ شکایت مولا علی کو گئی کہ امام حسن صبح کو نکاح کرتے ہیں، شام کو طلاق دے دیتے ہیں، اتنی کثرت سے شادیاں اور اتنی کثرت سے طلاق، اس سے بڑی بدنامی پھیل رہی ہے۔ مولا علی نے امام حسن مجتبیٰ کو بلایا اور کہا حسن یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہمیں شکایت آ رہی ہے کہ تم کثرت سے شادیوں کے بعد طلاق دے دیا کرتے ہو، کیا یہ شیوا اچھا نہیں ہے؟ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ابا حضور میری تمنا یہ ہے کہ میں آقا کے رشتے کا فیضان امت کو عطا کر دوں، زیادہ سے زیادہ میں خاتون جنت کی بہو ہونے کا اجازت عطا کر دوں، بیشتر امت کے افراد کو میں رشتے رسول اللہ کا فیضان عطا کرنے کے لیے یہ کام کیا کرتا ہوں، کسی اپنے نفسانی خواہشات کے لیے نہیں۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کا کردار تھا جو میں نے پیش کیا۔ آئیے شہزادے گلبوئے قبا کا ایک کردار پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام، جب بھی یہ ایام آتے ہیں ہزاروں پلکیں بھیگتی ہیں، پوری دنیا آج بھی خراج احترام مشقوں کا پیش کرتی ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے۔ دیکھیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ کربلا ایک داستان نہیں ہے، کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا مومن کے دلوں پر وارد ہونے والی ایک کیفیت کا نام ہے جو مومن کے دلوں پہ وارد ہوا کرتی ہے۔ امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کا آپ نے کردار دیکھا کہ یزیدی آندھیاں آپ کے پائے استقامت میں جنبش نہ لا سکیں، اور حال یہ تھا کہ سارے اعوان و انصار کی شہادت کے بعد یوم عاشور کو امام علی مقام خیمہ اطہر میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا۔ آپ نے دیکھا کہ دوران تلاوت کوئی شخص میرے پیچھے کھڑا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں امام علی مقام نے دیکھا کہ پیچھے کھڑا ہونے والا شخص سفید امامہ باندھے ہوئے سفید لباس میں ملبوس ہے اور کھڑا ہے۔ آپ نے نگاہ ناز اٹھائی اور آپ نے کہا کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ وہ آنے والا شخص آپ کے دست اقدس کو بوسہ دیتا ہے، آپ کے پائے مبارک کو چومتا ہے، چومنے کے بعد کہتا ہے حضور میں آپ کے ابا حضور شیر خدا کا مرید ہوں، میں مولا علی کا مرید ہوں، مولا علی میرے مرشد کا نام ہے اور میرا نام جعفر ہے، میں پوری روئے زمین کے جتنے جنات ہیں میں ان سب کا امیر ہوں، اللہ نے مجھے سارے اجنہ پر سرداری عطا کی ہے اور آپ میرے پیر کے نور نظر ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے کربلا آئے ہوئے ہیں اور سارے اجنہ کو ہم نے کربلا میں بلا رکھا ہے۔ نگاہ پاک اٹھائیے اور دیکھیے پوری کربلا جناتوں کی چھاؤنی بن چکی ہے۔ سرکار اشارہ فرما دیں ابھی ان کی گردنیں اتر جائیں گے، تلوار نظر نہیں آئے گی۔ ہم وہ مخلوق ہیں جنہیں عام نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں، چشم بصیرت چاہیے۔ آپ کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے میری زندگی پر لعنت ہے۔ امام علی مقام نے
اسے گلے لگایا اور آقا حسین نے دعا دی اللہ تجھے محبت اہل بیت کی جزا عطا فرمائے جو تو اپنی محبت لے کر کے ہم تک آیا ہے۔ لیکن رہی بات جہاں تک مدد کی تو انہیں حکم دے دو کہ یہ جتنے لوگ کربلا میں اس وقت موجود ہیں سب اپنے مراکز کو لوٹ جائیں، کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس علی کا مرید ہے نا اس علی کا خون میری رگوں میں ہے، میری رگوں میں زہرا کا دودھ ہے۔ حسین اس ذات کا نام ہے جس نے لعاب دہن نبی پایا ہے۔ حسین کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر چاہ جائیں تو کربلا کا نقشہ بدل جائے گا۔ ہم جو ہے یہاں جان بچانے نہیں آئے ہیں، ہم جان دے کر کے نانا کا دین بچانے آئے ہیں۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ روتا ہوا وہ کربلا سے پلٹا تھا۔ یہ وہ عزم و ہمت تھی کہ جسے کوہ ہمالا نہ اٹھا سکے وہ شہزادے رسول نے اٹھایا ہے۔ اور بعد شہادت آپ کو معلوم ہے کربلا کی دو مظلوم شخصیتیں ہیں، سیدہ زینب اور سید الساجدین امام زین العابدین ہیں کہ جن سے آج نسل پاک مصطفیٰ آج پھل رہی ہے، پھیل رہی ہے پوری کائنات میں۔ یہ وہ ہیں جو کربلا کی آخری نشانی ہیں۔ یہ دو شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی پوری خاندان کی شہادت کو کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ واقعات کربلا کے بعد امام زین العابدین کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آپ نے پوری زندگی کبھی آپ مسکرائے نہیں، ہمیشہ آنکھیں پرنم رہا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا سرکار یہ بتائیں آپ ہمیشہ روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھنے والے یہ سوال جا کے کنعان کے یعقوب سے پوچھ جن کا ایک یوسف گم ہوا تھا تو اس کی جدائی میں آنکھوں کی بینائی دے دی تھی۔ یہاں تو چمن مصطفیٰ کے نہ جانے کتنے یوسف کربلا میں گم ہو گئے اور تم مجھ سے رونے کی وجہ پوچھ رہے ہو۔ میری نگاہوں نے علی اصغر کی پیاس دیکھی ہے، چچا عباس کا کٹا بازو دیکھا ہے، جناب قاسم کے شہری کی لڑیاں پامال ہوتے دیکھی ہے، علی اکبر کے جسم پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے ہیں، ابا حضور کے سر اقدس کو نیزے پر دیکھا ہے اور میں نے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں۔ جب بھی کوئی پانی آپ کو پیش کرتا ٹھنڈا کہتے ہٹا لو، گھر والوں کی پیاس یاد آ جاتی ہے، گھر والوں کا وہ تڑپنا یاد آ جاتا ہے۔ پورے خاندان کی عظیم شہادت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کے بعد دنیا سے ایسے لا تعلق ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ عین حالت نماز میں جسم پر بچھو نے ڈنک مارا، نہ آ ہے نہ اوف ہے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ نے آ اوف نہیں کیا؟ کہا نہیں، یہ شور قیامت بھی ہو تو میری نماز میں خلل نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مگر شان تو دیکھیں آپ، جسے دنیا والوں نے دیکھا کہ کربلا میں مظلوم کیا گیا تھا، آج ان کی شان و رفعت کا عالم کیا ہے۔ یہ آخری واقعہ ہے حج کے زمانے میں ولید بن عبد الملک بادشاہ نے کیا دیکھا کہ وہ حج کرنے کے لیے گیا تھا اور وہاں پر حاجیوں کی بھیڑ دیکھا تو اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے لیے حرم کو خالی کرایا جائے، میں اس بھیڑ میں طواف نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ اچانک ایک شخص آیا ہے حرم کعبہ میں، مطاف صحن کعبہ میں، اور سارے حاجی گرے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر، خود بخود راستے بن رہے ہیں۔ وزیر سے کہا پتہ تو کرو کون آیا؟ تو جا کے دیکھا وزیر نے تو کہا اے ولید وہ آنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس تیری طرح تخت و تاج رکھتا ہو، تیری طرح رعایا اور سلطنت ہو، وہ آنے والے تلک پوش شہزادے شہید کربلا امام زین العابدین ہے۔ حضرت کا قدم پڑ گیا ہے کعبے میں، ہر حاجی کہہ رہا ہے ہٹ جاؤ شہزادے رسول آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ شہزادے رسول آ رہے ہیں۔ سارے حاجیوں کو پتا ہے کہ اگر ان کے قلب ناز کو تکلیف پہنچ جائے گا ہمارا حج ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا میری آل کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ تمہارے لیے کشتی نوح کی مانند ہے جو تمہیں یہاں سے لے کر کے جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ امام اہل سنت نے کہا کہ فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور ناؤ ہے وہ نجم ہے، عطرت رسول اللہ کی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس انہی محبتوں کا سہارا ہے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اس خانوادے کا غلام بنا کے رکھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی اس دعا کے ساتھ یا
دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔